حضرت مولانا سعد صاحب ہمارے اکابر میں سے، بزرگوں میں سے ہیں. اور آپ کی نسبت بھی بہت بڑی ہے، تو ہمارا شمار حضرت کے بڑوں میں نہیں ہوتا، حضرت کا شمار ہمارے بڑوں میں ہوتا ہے. اور میرے آس پاس جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، چند دن پہلے میں ذکر کر رہا تھا، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ انسان مکھن بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مکھن نہیں ہے، یہ اوریجنل میں. چند دن پہلے میں تبصرہ کر رہا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جتنے بھی اڑوس پڑوس میں آپ کے امام ہیں، ائمہ، ان میں آپ کو سب سے پسند کون سے والے ہیں؟ تو میں نے مولانا سعد صاحب کا نام لیا. میں نے کہا بھائی ہمیں ان سے تھوڑی عقیدت محبت زیادہ ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. حضرت کا تصوف سے بھی کچھ شغف ہے، نسبت بھی بہت بڑی ہے. امام سارے اچھے ہی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے اچھے ہوتے ہیں. تو شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی مسجد میں اور ایسی نسبت والی مسجد میں، جس کی نسبت اتنے بڑے بڑے اکابر سے، بزرگوں سے ہے، اس نسبت والی مسجد میں مجھ جیسے نالائق کو بیان کرنے کا موقع دیا، تو شکریہ میرا بنتا ہے. تو اللہ جزائے خیر دے. اور مجھے حقیقت ہے اوپر بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، حضرت نیچے بیٹھے ہیں، لیکن بیان اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس لیے مجبوری ہے. باقی میں نے چائے منگوائی ہے، وہ پی کے تھوڑا انجن اسٹارٹ ہوگا میرا، کیونکہ چائے میں نے پی نہیں ہے تو تھوڑی کھوپڑی میری پوری طریقے سے کام کر نہیں رہی ہے. چائے جب بھی کسی سے منگواؤ تو وہ صحیح لے کے نہیں آتا، تو اس لیے ابھی یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے چائے کیسی ہو، میں نے کہا تھوڑی چرس ڈال دینا اس میں. مقصد یہ نہیں تھا کہ چرس ڈال دے، مقصد ہے کہ یار ایسی بناؤ کہ تھوڑا سا لک تو آئے نا، تھوڑا سا چرس والا، کڑک پتی ہو. مطلب یہ ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ چرس نہیں ڈالے گا، لیکن یہ سمجھ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو 2 گھونٹ پیوں گا، اس سے زیادہ نہیں. باقی محرم کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. محرم کی فضیلت پر بیانات بھی آپ نے سنے ہوں گے. محرم میں جو کوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں، بدعتیں ہو رہی ہیں، اس مسجد کی نسبت تو صحابہ کی طرف ہے، دفاع صحابہ کی طرف ہے. وہ سب باتیں تو آپ بہت اچھی طرح سنتے رہتے ہیں. میں تھوڑے دوسرے انداز سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا. آواز سب کو صاف آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو، ایک فرقہ جنتی ہے، ایک طرف ہو جاؤ، یا ادھر یا ادھر. محرم میں ہم شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں ہم گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہیں، موسمی چلتے ہیں ہم لوگ. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ ہے کس طرف. اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی ایک طرف ہو جا، تو وہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی فرقے ورقے نہیں ہیں، اس لیے ہم سب کو مانتے ہیں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. محرم میں یہ والا اسٹائل، ربیع الاول میں تھوڑا اسٹائل کیا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ بھائی اتحاد کے لیے، لوگوں کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے محرم کی سبیلیں بھی ٹھیک ہے، ربیع الاول کے حلوے بھی ٹھیک. میری بات آپ نے مکمل کرنی ہے. جملہ جب میں ادھورا چھوڑوں گا نا، تو وہ اس لیے چھوڑوں گا تاکہ آپ اس کو مکمل کریں اور مجھے لگے کہ آپ بھی چائے پی کے آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں یار جوڑ پیدا کر رہو، جوڑ. ایک نعرہ آج کل یہ بہت لگایا جا رہا ہے کہ اسلام میں فرقے ورقے نہیں ہیں، کلمۃ حق ارید بہ الباطل. بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس سے ارادے ٹھیک نہیں ہوتے. اکثر اس طرح کے نعرے جو لوگ لگاتے ہیں کہ فرقے ورقے نہیں ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، پتہ ہے وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
جس نے کوئی نیا فرقہ بنانا ہے نا وہ کہے گا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. تو بھائی نہیں ہے تو پرانے والوں میں سے کسی کو فالو کر لینا. کیا خیال ہے بھائی؟ کہہ رہے یہ پرانے جو ہے نا چونکہ یہ فرقے ہیں لہذا یہ سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. جب سارے غلط ہیں تو پھر میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں ایسے نعروں سے, یار ہمیں ایسا بندہ چاہیے جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. بس 2 گھونٹ میں پیوں گا, زیادہ نہیں. جزاک اللہ. بہت معذرت, چائے کا کلر بتا دیتا ہے. بسم اللہ. بس 2. بس جزاک اللہ. تو یہ نعرہ بہت زبردست لگایا جاتا ہے آج کل. تو سیکولر لبرل لوگ, غامدی صاحب کہتے ہیں فرقے ورقے نہیں ہیں, جہلم والی سرکار کہتی ہے فرقے ورقے نہیں ہیں. لبرل سیکولر لوگ بھائی فرقے ورقے یہ مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں, ان چکروں میں مت پڑو. جب آپ میڈیا پہ جاتے ہیں نا تو اتنی چیزیں مارکیٹ میں نظر آتی ہیں, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے. اس لیے میں آپ سے اس بارے میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فرقہ واریت کے خلاف آج کل نعرے لگائے جاتے ہیں یہ نعرے ہیں یا یہ منجن ہے. نعرے اور منجن کا فرق پتہ ہے؟ نعرے اور منجن کا فرق, مختلف چیزوں کا منجن مارکیٹ میں لیبل لگا کے بکتا ہے. دیکھو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کراچی سے پنڈی جا رہا تھا بس میں. جب میں بس میں سوار ہوا, یہ بند کیوں ہو گیا بھائی؟ جب میں بس میں سوار ہوا نا تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے دیکھو آپ سب لوگ مسافر ہو, راستے میں نماز کا سب نے خیال کرنا ہے. کہ یار بڑا زبردست آدمی ہے, ہمیں نماز کی ترغیب دے رہا ہے. بعد میں پتہ چلا یہ منجن تھا. پھر کہنے لگا بھائی دیکھو سب نے قبر میں جانا ہے, ذکر کا خیال کرنا ہے, ہم ہاتھ باندھ کے نصیحت سن رہے ہیں اور ارادہ ہو رہا تھا اس سے دم کروا لیں. اس کے بعد پھر جو اس نے چندہ مانگنا شروع کیا ہے نا, یہ پریشانی, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ. بھائی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ خوشنما نعرے لگائے جاتے ہیں, اس کے بعد منجن بکتا ہے. تو آج کی سوسائٹی میں کچھ منجن بک رہے ہیں مختلف نعروں سے. میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. آدمی کہے گا یار مولانا سعد صاحب کی مسجد میں آؤ تو وہ کہہ رہے تھے حضرت جی نے فرمایا, حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا, اور یہ کہہ رہے میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو. بھائی وہ تو بزرگوں کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں, حالانکہ منجن وہ بیچ رہا ہے قرآن کے نام پہ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ ابو حنیفہ کو مانتے ہو, میں قرآن کو مانتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ابو حنیفہ تورات کو مانتے تھے. پھر وہ جو فتوے دیتے تھے وہ تورات اور انجیل سے دیتے تھے. تو آیا اب نیا مارکیٹ میں جو ہمیں سکھائے گا کہ کون قرآن کو مانتا ہے اور کون تورات انجیل کو مانتا ہے. تو آج کل لیبل بہت خوشنما لگ رہے ہیں, اس لیے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کون خوشنما نعرے لگا کے تمہیں اپنی طرف کھینچے گا اور لیبل قرآن و سنت کا لگائے گا, حقیقت میں وہ گمراہی ہوگی, اور کون حقیقی معنوں میں سیدھے راستے کی طرف لے کر جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مسئلے میں ہمیں لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلا مسئلہ کیا اسلام میں فرقے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ ہیں. یہ کہنا اسلام میں فرقے ہی نہیں ہیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی اور مشاہدے کے خلاف بات ہے. جب بھی کوئی کہنا میں کسی فرقے کو نہیں مانتا کیونکہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں, آپ کہو بھائی مشاہدے کی کا کیسے انکار کر رہے ہو؟ دیکھو اسلام میں چور ہیں, بولو نہیں ہے نا, اسلام میں چور کا کوئی تصور نہیں, لیکن کیا حقیقت میں چور ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے چوری کے خلاف جہاد کرتے ہیں, چوری کو ختم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسلام میں تو چور ہے ہی نہیں.
ہم کہیں گے ابے بھائی اسلام میں چور نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو ہے نا, کیا خیال ہے؟ حقیقت میں کچھ ایماندار بھی ہوتے ہیں, کچھ چور بھی ہوتے ہیں, تو تم نے چوروں سے بچنا ہے, ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو جانا ہے. وہ کہ میں نے چوروں سے بچنا ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام میں چور ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسلام چوروں کو پروموٹ نہیں کرتا, اسلام کہتا ہے ایماندار لوگوں کو فالو کرو, چوروں کو فالو مت کرو, یہ کہتا ہے. تو اسلام اگر یہ کہتا کہ فرقے ہیں ہی نہیں تو پھر کوئی بھی فرقے کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں آتا ہم اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں فرقے پچھلے مذہبوں, پچھلے دینی آسمانی مذاہب کی نسبت کم نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوئے تھے, میری امت 72 سے زیادہ میں ڈیوائیڈ ہوگی, 72 سے کم میں ڈیوائیڈ نہیں ہوگی. فرمایا میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. اب امت 73 فرقوں میں ہے, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, زمینی حقیقت ہے بھائی, فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک جنتی 72. اب دیکھو چائے میں نے پی لی آپ نے نہیں پی, کمپلیٹ کریں نا. 72 جہنمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما سکتے تھے 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, 73 کے 73 جہنمی, جو فرقہ نہیں ہوگا وہ جنتی. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جو فرقہ نہیں ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. 73 کے 73 چونکہ فرقے ہوں گے لہذا جہنم میں, اور ایک آئے گا نیا, ایک مارکیٹ میں نیا آئے گا جو تمام فرقوں سے دستبرداری کا اعلان کرے گا, اس کو فالو کر لینا. نبی نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا 73 فرقے ہوں گے ان میں ایک جنتی, تو وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب تو جماعت المسلمین کا کافی زور ٹوٹ گیا. جب یہ لوگ آئے تھے نا جماعت المسلمین نئے نئے, آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے تھے ہم کسی کو نہیں مانتے, نہ حنفی نہ شافی نہ دیوبندی نہ شیعہ نہ بریلوی, کہتے ہیں سب منجن ہے, اسلام میں فرقے نہیں ہیں, آؤ جماعت المسلمین میں شمولیت اختیار کرو. ایک صاحب نئے نئے مسلمان ہوئے, غیر مسلم تھے, وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی وہ جو آپ نے کون سی حدیث سے, انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میں 72 جہنمی. تو کہتے ہیں وہ غیر مسلم نیا نیا مسلمان ہوا, کہتے ہیں میں نے کہا وہ 73واں جو جنتی ہوگا تو فرقہ ہی ہوگا نا وہ بھی, کیا خیال ہے بھائی؟ جب 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی تو جو ایک جنت میں جائے گا وہ ان میں سے ایک فرقہ ہی ہوگا نا. آپ تو کہہ رہے ہو فرقے ہی سارے غلط ہیں, تو یہ تو حدیث کی مخالفت کر رہے ہو آپ. بھائی 72 کو غلط کہو, ایک کو کیا کہو, ایک کو صحیح کہو. اور آج جو مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, سارے غلط. ایک کانسیپٹ تو یہ کلیئر کریں کہ فرقہ واریت ہوگی, اگر فرقے نہ ہوں تو نبی کی حدیث غلط ہو جائے گی. فرقے تو ہوں گے, آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے, ایک ختم ہوگا دوسرا نکلے گا. چور ہمیشہ رہیں گے, یاد رکھنا, چوروں کو بم سے نہیں. غربت کا خاتمہ, غریب ہمیشہ رہیں گے. غربت کے خاتمے کا بہترین طریقہ ہے سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے بم سے اڑا دو, غربت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن یہ ممکن ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ طریقہ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے. تو امیر بھی رہے گا, درمیانے طبقے کے لوگ بھی رہیں گے, اور غریب بھی دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. اس لیے آپ لوگ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہماری غربت ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. غریب دنیا میں ہمیشہ رہے گا, لیکن 4 شادیاں کرے گا, کیونکہ غریبوں کا کام ہے 4 شادیاں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ غریب ہوگا تو کرتے زیادہ غریب لوگ ہی ہیں یہ کام. خیر, تو اس لیے پہلا اس نعرے سے متاثر نہ ہوا کرو کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں, یہ بیکار قسم کا نعرہ ہے. بولو ہمارا فرقہ ہے, ہم 73 میں سے اس ایک فرقے میں ہیں جو جنتی. وہ کون سا ہے بھائی؟ ہم کیا کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جس نبی نے یہ بتایا کہ 73 فرقوں میں سے ایک جنتی 72 جہنمی, تو آپ سوچو صحابہ نے نبی کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ ہمیں گائیڈ نہ کریں کون سا جنتی ہے؟ بھائی صحابہ نے پوچھا ہوگا نا, تاکہ پتہ چلے. ہم صحابہ کو یہ بھی تو خطرہ ہوگا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد فرقے بن گئے تو ہمیں پتہ تو چلے کون سا والا صحیح ہوگا.
اس لیے صحابی رسول کا ہم پر احسان، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ جنتی ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا جواب دیا. پہلے میں یہ بتاؤں کہ کون کون سے ممکنہ جواب ہو سکتے تھے، کون کون سے جواب پاسبل تھے، لیکن نبی وہ جواب دیتے، جواب درست ہوتا لیکن ہماری کنفیوژن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیتے وہ فرقہ ہوگا جو قرآن کو فالو کرے. ہر شخص نیا فرقہ لاتا ہے مارکیٹ میں اور دلیل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. قرآن کو تو سب مانتے ہیں. پروفیسر غامدی صاحب کی ہر الٹی بات کہاں سے نکال رہے ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا انہوں نے حیات کا، انہوں نے کہا عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے. بھائی غامدی صاحب کہاں سے نکالا آپ نے؟ کہہ رہے قرآن کہہ رہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا. تو اللہ تو کہہ رہے میں وفات دوں گا. جناب غامدی صاحب متوفی کا مطلب وفات دینا نہیں ہے، وصول کرنا ہے. کبھی وفات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں واضح قرائن ہے کہ یہاں وفات کا معنی نہیں ہے، یہاں وصول کرنے کا معنی ہے. ورافعک الی، اپنی طرف اٹھاؤں گا. ومطہرک من الذین کفروا، ان کافروں سے نجات دوں گا. موت ہی دینی تھی تو بچانا کہاں سے ہو گیا؟ یعنی اللہ میاں کہہ رہے ہیں عیسیٰ میں تجھے بچاؤں گا. اللہ کیسے بچائے گا؟ موت دے دوں گا. ہے بھائی دیکھو ایک آدمی کو ڈر ہے دہشت گرد اس کو مار نہ دیں. میں نے اس آدمی کو کانپتا ہوا دیکھا، میں اس کے پاس گیا، فکر نہ کر میں تجھے بچاؤں گا، اس آدمی سے میں تجھے بچا لوں گا. آپ خوش ہو گئے، یار مفتی صاحب آ گئے بچانے والے. کیسے بچائیں گے؟ گردن اڑا دوں گا تیری میں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. وہ کہے گا بھائی یہی کام تو وہ بھی کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ میں تجھے نجات دینے والا ہوں ان کافروں سے. ورافعک الی، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. پوری آیت سے آپ کو سباق کہہ رہے ہیں، یہاں اٹھانے سے مراد جسمانی طور پہ اٹھا کے بچاؤں گا. تو لیکن کون سمجھائے بھائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ اب دیکھو شیعہ حضرات متع کو جائز کہتے ہیں، دلیل قرآن سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. استمتاع کا معنی یہاں پر متع نہیں ہے، یہاں ہے کہ جس عورت کے ساتھ ہم بستری ہو جائے تو اس کو پورا مہر دینا پڑے گا. انہوں نے استمتاع کا لفظ دیکھ کے اس کا ترجمہ متع سے کر دیا. عامی آدمی کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بھائی اللہ نے فرمایا کہ جو عورت حلال ہے اس سے جب نکاح کرو تو رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر، اور اگر تم نے اس عورت سے فائدہ اٹھا لیا، اپنی خواہش پوری کر لی تو پورا مہر. تو اس خواہش پوری کرنے کو اللہ نے استمتاع سے تعبیر کیا. اب اس میں چونکہ میم تا عین ہا کا لفظ آ رہا ہے تو شیعہ حضرات نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ متع. عوام کو دکھا دیا بھائی یہ دیکھو یہی لفظ ہے، عوام دھوکے میں آ گئی. تو کہیں گے بھائی نبی نے تو فرمایا تھا جو قرآن سے دلیل دے وہ برحق فرقہ ہوگا، تو دلیل تو بہرحال دے رہے ہیں، چاہے صحیح غلط وہ تو پھر ایک لمبی بحث ہے نا. اس لیے نبی نے اس موقع پہ یہ فرمایا ہی نہیں کہ جو قرآن کو فالو کرے. کرنا تو قرآن ہی کو فالو ہے لیکن اس موقع پہ نہیں فرمایا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ ہوگا جو قرآن سے دلیل پیش کرے، تو بھائی ہر باطل شخص کہاں سے دلیل پیش کرتا ہے؟ اسلام میں اگر کوئی فرقہ ہوگا یہودی پیش نہیں کرے گا، مسلمانوں کے اندر کوئی فرقہ ہوگا تو اس کی بیس کیا ہوگی؟ قرآن ہی ہوگی. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما دیتے کہ وہ قرآن کو فالو کرنے والا فرقہ، تو اس سے ہماری کنفیوژن ختم نہیں ہوتی بلکہ بولو بھائی بڑھ جائے. پریشان ہو جاتے یار وہ بھی کہہ رہے قرآن، وہ بھی کہہ رہے قرآن، وہ ماتم بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے بھائی. 11ویں بھی قرآن سے ثابت ہو رہی ہے. ایک صاحب سے پوچھا بھائی 11ویں کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے بولا بھائی سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں. اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کتنی آیتیں ہو گئی بھائی؟ 4. 7 اور 4 11ویں ہو گئی ثابت. وہ تو قرآن سے ہی رہی ہے. ایک گاؤں میں ایک صاحب تھے، مدرسے میں پڑھ کے آئے تو پڑھے نہیں تھے مدرسے میں. اب آتا باتا کچھ نہیں تھا. گاؤں کے لوگوں نے کہا یہ بہت بزرگ ہیں پڑھے لکھے نا. گاؤں کے لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتا.
وہ پریشان یار، ان کو آتا واتا کچھ نہیں تھا. تو ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے وارثوں میں ایک ماں، ایک بیوی، 2 بچے، بیٹے ایک بیٹی. تو وہ آ گیا ان گاؤں کے پڑھے ہوئے مفتی صاحب کے پاس، جو مفتی تھے نہیں، ان سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی وراثت تقسیم کریں، کس کو کتنا حصہ ملے گا. اب اس بیچارے کو آتا، وراثت کے مسائل کی تو بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، علماء کے سامنے 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے. اب یہ بیچارہ پریشان. اب اس نے پھینک دی، بولا سب ماں کو ملے گا. جب ماں زندہ ہے تو ماں کے ہوتے ہوئے کون ہے بھائی؟ ماں کے ہوتے ہوئے تم نے سوچا کیسے کہ بیوہ اور بچوں کو ملے گا؟ سب کچھ کیا ہے؟ ماں ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، جب ماں ہے تو ماں کو سب کچھ ملے گا. انہوں نے کہا قرآن سے کوئی دلیل؟ اس نے کہا میں کل سوچ کے بتاؤں گا. اب پریشان، یار کہاں سے نکالوں قرآن؟ وراثت کی آیتوں کا ترجمہ تو اس کو آتا نہیں تھا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ تو آتا نہیں تھا. اب امام صاحب جو ہے نا تلاوت کر رہے تھے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو اس نے کہا یار قرآن میں آ رہا ہے ماں کا سب، ما اغنا عنہ مالہ وما کا سب. اس نے یہ آیت لکھی، بولا قرآن میں لکھا ہے ماں کا سب. قرآن میں لکھا ہوا ہے، بولو دلیل تو دے دی نا بھائی، دلیل تو دے دی اس نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو ایک جنتی فرقہ ہوگا وہ والا فرقہ ہوگا جو قرآن کو فالو کرے. بات درست ہے، قرآن ہی کو فالو کرنا ہے، لیکن اس سے کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. ہر باطل شخص بھی لیبل کس کا لگاتا ہے بھائی؟ قرآن کا. اگر نبی اور آسان جواب دے دیتے کہ بھائی وہ جو 15ویں صدی میں نا دیوبندی جنتی ہوں گے، نام لے لیتے، یا آپ فرما دیتے بریلوی جنت میں جائیں گے، ہم سب ہری ہری ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میرا نام ہوتا مفتی طارق مسعود اتاری قادری چشتی، کیا خیال ہے؟ میں اپنا نام یہ رکھتا، اور یہاں ہرے ہرے جھنڈے لہر رہے ہوتے، اور پھر حلوے کی لڈو مٹھائیاں سب چل رہی ہوتی. اگر نبی فرماتے وہ شیعہ ہوگا، ہم سارے کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہوتے، ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہوتا؟ شیعہ. اگر نبی فرماتے وہ اہل حدیث ہوں گے، ہم سب یہاں ابھی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھتے، بھائی زور سے آمین گونجتی. کیا خیال ہے بھائی؟ سب لیبل لگا رہے ہوتے، میں اہل حدیث. وہ کہتا میں اس پہ پھڈے کم نہیں ہونے تھے، پھڈے بڑھنے تھے. ہر آدمی کہتا اصل اہل حدیث میں ہوں. کہتا ابے تو منجن بیچ رہا ہے، تو اہل حدیث نہیں، اصل تو میں ہوں. اگر آپ فرماتے دیوبندی، تو ہر آدمی کیا لگا کے گھوم رہا ہوتا؟ لیبل دیوبندی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان، آپ نے فرقے کا نام نہیں بتایا، فرقے کا نام نہیں بتایا، آپ نے علامت بتا دی. جس میں یہ علامتیں نظر آئیں تو ناموں کے چکر میں مت پڑنا. یہ علامتیں جس میں ہوں گی، کسی بھی نام سے ہو، وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. اس فرقے میں جو جنت میں جائے گا اس میں خوشبو ہوگی، ایک اسمیل ہوگی، اس سے پتہ چل جائے گا یہ کون سا فرقہ ہے، یہ اہل حق لوگ ہیں. اس کی مثال، ایک آدمی نے چاول کی بوری، چینی کی بوری دکان میں رکھی ہوئی، اس پہ لیبل لگایا ہوا تھا چاول. کیا لیبل لگایا ہوا تھا؟ چاول. صاحب گئے، یار اندر چینی پڑی ہوئی ہے، باہر لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ مکھیاں نہ بیٹھیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، مکھی لیبل سے دھوکہ کھا سکتی ہے؟ اس کو چینی کی خوشبو بتا دے گی کہ اس پہ چاول غلط لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایسے ہی نبی نے جو فرقہ جنت میں جائے گا اس میں ایک خوشبو ہوگی، کچھ علامتیں ہوں گی، تو وہ علامتیں بتا دیں گی کہ اس کا نام جہنمی بھی رکھ لو. علامت بتا رہی کہ یہ ہے کیا؟ جنتی ہے. لوگوں کے اس کو جہنمی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے چینی کی بوری کو چاول کہنے سے مکھیوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ مکھی کو پہچان ہے. اسی طرح
جو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں ان کو پہچان ہے کہ بھائی اس فرقے کو چاہے 100 دفعہ جہنمی کہہ لو لیکن اس میں علامت کون سی پائی جا رہی ہے؟ جنت والی علامت پائی جا رہی ہے، اس لیے وہ جائے گا جنت میں۔ کیا علامت نبی نے فرمائی؟ میں نے پہلے یہ بتایا کہ یہ کچھ فرما سکتے تھے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے جو قرآن کو اور حدیث کو فالو کرے گا حدیث کو بھی ایڈ کر دیتے تو بھی کنفیوژن ختم نہیں ہونی تھی بلکہ بڑھ جاتی۔ کچھ لوگ قرآن کی تشریح ایسی کرتے ہیں جو صحابہ کی تشریح سے میچ نہیں کرتی، کچھ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ملاتے ہیں لیکن حدیث کی وہ تشریح کرتے ہیں جو صحابہ سے میچ بولو۔ تبھی میں اہل حدیث حضرات سے انتہائی احترام سے، کوئی طنز کرنے کی نیت سے نہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی آپ 20 حدیثیں پیش کر دو، کوئی ایک صحابی تو دکھا دو جنہوں نے 3 کو ایک کہا ہو۔ بھائی اکٹھی کسی نے 3 طلاقیں دی ہوں اور صحابی نے کہا کتنی ہوئی ہیں؟ ایک۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائی جو قابل احترام ہیں وہ ادھر ادھر کے دلائل بہت دیتے ہیں، تمہارے فلانے مفتی نے یہ لکھا، ڈمکانے مفتی نے یہ لکھا، فلانے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا۔ بھائی لکھنے پر تو کچھ بھی لکھ لو، یہ کیسا مسئلہ ہے جو کسی صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو۔ وہ لوگ قرآن و حدیث نہیں سمجھتے تھے کیا؟ ایک اہل حدیث عالم تھے میرے لیے قابل احترام ہے، وہ کوئی طنز مقصد نہیں ہے، میں نے کہیں فتویٰ لکھ کے دے دیا بھائی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اکٹھی دی ہیں، اسٹیمپ لگا دی، وہ بندہ چلا گیا ان اہل حدیث عالم کے پاس، وہاں سے فتویٰ لے آیا 1 ہوئی ہیں، اب گھر میں جھگڑا شروع، وہ کہہ رہے 3 ہیں، وہ کہہ رہے 1 ہے، میں نے کہا ان عالم کے پاس مجھے لے جاؤ، میں ان عالم کے پاس گیا، انہوں نے مسلم کی حدیث پیش کر دی، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، میں نے کہا جو اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں اس کا جو مطلب وہ بیان کر رہے ہیں وہ مطلب لو نا، وہ تو کہہ رہے ہیں اکٹھی 3 طلاقوں پہ 3 کا فتویٰ دیا ہے صحیح سند سے، تو یہ کیا بات ہے صحابی رسول حدیث بیان کر کے خود مخالفت کریں اس کی؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا بہترین بات کی آپ نے، لیکن سوال میں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ نے اور میں نے تو نبی کا پڑھ لیا، ابن عباس نے کسی اور کا کلمہ پڑھا ہے جو خود حدیث بیان بھی کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں اس کی، تو اس کا مطلب مخالفت نہیں کر رہے بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرا فتویٰ بتا رہا ہے کہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، مطلب وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایسا مطلب بیان کرو کہ مجھ پر یہ الزام نہ لگے کہ میں نے کسی اور کا کلمہ پڑھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے، نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا جو حدیث کو فالو کرے، کیونکہ پھڈا اس سے بھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، قرآن کو تو سب ہی فالو کرتے ہیں، اس لیے اس کا تو نام ہی نہیں لیا نبی نے۔ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ قرآن کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہ فرقے اسلام میں بن رہے ہیں نا، تو سب کی بیس قرآن تو ہے نا۔ کچھ لوگ قرآن کو مانیں گے، حدیث کو زندگی سے نکالیں گے، جیسے منکرین حدیث قرآن کی وہ تشریح کرتے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرویزی فرقہ ایک قرآن کرتا رہے گا، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے ایک اس بحث کی، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، میں نے کہا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ تو قرآن میں کہاں ہے؟ نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ میں نے کہا پھر یہ یقیم الصلاح کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ تو 5 ٹائم میٹنگ ہے قوم کی فلاح و بہبود کی۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، نہیں لایا مارکیٹ میں؟ کہہ رہے یہ 5 ٹائم فلاح و بہبود کی میٹنگ کا حکم ہے قرآن میں، یہ وہ نماز نہیں ہے جو تم پڑھتے ہو۔ میں نے کہا پھر جو رکوع اور سجدہ، کہتے ہیں رکوع کا مطلب ہے جب اس میٹنگ میں تم بیٹھو گے تو مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دو گے، یعنی سجدے کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر کے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے۔ میں نے کہا پھر وہ وضو کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے جاؤ تو چہرے کو دھو اور بازوؤں کو دھو۔ یہ کیا ہے پھر میٹنگ میں یہ سب کچھ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ میٹنگ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک کر کے اس میٹنگ میں جایا کرو۔
میں نے کہا پھر نجاست کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیوں کیا پاؤں ٹخنوں تک دھو ہے بھائی؟ اگر اس سے مراد پانی بہانا نہیں ہے، روحانی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو روحانی نجاستوں سے تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پاک کرو نا۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھو کوہنیوں تک، پاؤں دھو ٹخنوں تک؟ تو اللہ پاؤں کو گناہ سے ہم ٹخنوں تک پاک کریں گے، پورے گھٹنے بھی شامل کر لیں تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن ہمارے ایک دوست ہے منکر حدیث، دوست تو نہیں کہنا چاہیے، سلام دعا، جب اس بندے کے پاس بیٹھو نا وہ ہر وقت قرآن، اللہ جل جلالہ، اتنی اللہ کی کبریائی وہ بندہ بیان کرتا۔ مقصد کیا تھا؟ قرآن کی عظمت دل میں ڈالنا نہیں بلکہ نبی کی عظمت نکالنا۔ تو اس لیے نبی نے قرآن کا تذکرہ نہیں کیا۔ بات شروع کہاں سے کی ہے؟ نبی کے عمل سے شروع کی ہے بات۔ وہ تو سب مانتے ہیں ایسی تشریح جو نبی کی تشریح سے میچ نہ کرتی ہو، آپ کو قرآن کی وہ تشریح کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا ہے، صحیح حدیث ہیں، لہذا قرآن کی آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا جو نبی کی حدیثوں سے ٹکرا رہا ہو، وہ مطلب بیان کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو فرقہ یہ کام کرے گا نبی کی حدیث کی روشنی میں وہ نجات یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ علامت بیان کی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ۔ تو اس میں بتا دیا کہ بھئی دیکھو ایک فرقہ ہوگا جس میں ایک علامت ہے، وہ قرآن کو کبھی حدیث کے خلاف نہیں لے کے جائے گا، اور حدیث کی کبھی ایسی تشریح نہیں کرے گا جو صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنی مضبوط حدیث کیوں نہ ہو، کیونکہ صحابہ نے اگر حدیث کو نہیں سمجھا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ دیکھو مشرکین ایک بات کہا کرتے تھے، مشرکین کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اسلام خیر کی چیز ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم، یہ لوگ ہم پہ پہل نہ کرتے، خیر کی چیز میں ہم سردار آگے ہوتے، یہ ہم سے بولو پیچھے ہوتے، یہ آگے ہوگا اس کا مطلب یہ خیر نہیں ہے۔ جبکہ ہماری کیا رائے ہے؟ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، ما سبقونا نہیں، لام تاکید کے، اگر کوئی خیر کا کام ہوگا تو صحابہ نے ہم سے پہلے لازمی کیا ہوگا، نہیں کیا اس کا مطلب خیر نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا خیر کا کام ہو ہم کر رہے ہوں اور صحابہ ہم سے خیر میں پیچھے ہوں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ ہو نہیں سکتا بھائی کہ کام اچھا ہو، صدقہ اچھا کام ہے، ہم نے زیادہ کیا، صحابہ نے زیادہ کیا۔ ابو طلحہ انصاری جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا محبوب چیز صدقہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوتی ہمیں جب خطیب 1 گھنٹہ تقریر کرتا محبوب چیز صدقہ کرو، بہت زیادہ کیا صدقہ کر لیتے ہم، میں اپنی بکری صدقہ کر دیتا، یہی ہمت کر لیتا۔ بھائی کیا خیال ہے؟ کوئی اپنا بہت زیادہ فنڈر بنتا، آئی فون کسی کو دے دیتا، یہی ہوتا نا۔ صحابی نے کیا کیا ہے؟ جو سورس آف انکم تھی نا ان کے باغات، وہ صدقہ کر دیے۔ آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح، یہ تو بہت قیمتی مال ہے جو تم صدقہ کر رہے ہو، تمہاری سورس آف انکم ہے، باغ ہیں۔ وہ 2 باغ تھے، اٹھا کے پورے صدقہ کر دیے انہوں نے۔ تو کوئی بھی خیر کا کام ہوگا صحابہ اس کام میں ہم سے پیچھے نہیں ہوں گے بلکہ آگے ہوں گے۔ تو کوئی قرآن و حدیث کی ایسی تشریح پیش کر رہا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا، اس کا مطلب وہ گمراہی کے راستے آپ کے لیے کھول رہا ہے۔ تو آج دیکھ لو کون ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، کون ہے جو حدیث کو بھی مانتا ہے، اور کون ہے جو حدیث کی وہ تشریح کرتا ہے جس تشریح پہ کون پورا اترتے تھے؟ صحابہ۔ تبھی میں اہل حدیث بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں، بھائی 8 رکعت تراویح اگر سنت ہوتی، کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ یار جس نے رمضان میں جماعت سے 8 رکعتیں پڑھی ہوں۔ یہ کیسی سنت ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے ان کی نہیں آ رہی؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بلکہ انہوں نے اسلاف نے اس کو نام دیا تراویح کا، ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں، تراویح جمع اقصا ہے، مولانا سعد صاحب جانتے ہیں جمع اقصا کثرت پہ دلالت کرتی ہے،
4 رکعتوں کے کئی مجموعے جو 8 رکعتوں پہ صادق ہی نہیں آتے. 8 رکعتیں تو 4 رکعت یعنی 4 رکعتوں کے 2 مجموعوں کو کہا جاتا ہے, جس کو ترویحتین کہا جائے گا. تراویح کا لفظ ہی صادق نہیں آئے گا اس کے اوپر. آپ کیوں حدیث کی وہ تشریح کر رہے ہو جو صحابہ کی تشریح سے میچ بولو نہیں کر رہی؟ لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی فلانے. بھائی سعودیہ کے ہوں, مصر کے ہوں, جاپان کے ہوں, صحابہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہیں ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں, سعودیہ کے فلاں مفتی نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا. میں نے کہا یار سعودیہ کے مفتی عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر ہیں کیا؟ عبداللہ بن عباس سے بڑھ کر ہیں کیا؟ معاذ بن جبل سے بڑھ کر ہیں کیا؟ عثمان غنی سے بڑھ کر ہیں؟ علی سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت عمر سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت عمر کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا, سر پہ ڈنڈا بھی مارتے اور بیوی کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی دیتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ڈنڈا لے کے بیٹھے مفتی. جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی, ڈنڈا پہلے پڑے گا, فتویٰ بعد میں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے حضرات آیا, اس کو اپریشیٹ کیا, کوئی بات نہیں, غصے میں جتنی مرضی نکال دو ایک ہی ہوتی ہے. بھائی ڈنڈا مارنا ڈنڈا نہیں مار سکتے کہ ایسا نہ ہو آپ پتھر مار دے, آپ کے کمزور ہیں, ہم پولیس میں تھوڑی ہیں. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے جنتی فرقے کی جو علامت بتائی ہے اس علامت میں صحابہ کو آپ کو بیچ میں ڈالنا بولو پڑے گا. اور ایک اور آیت میں اس کے ساتھ ایڈ کروں, یہ تو نبی نے بتا دیا, اس سے تو ان لوگوں کی جڑیں ہی کٹ گئیں جو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے, یا قرآن و حدیث کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. بے شک زبان سے کہ ہم مانتے ہیں صحابہ کو, بھائی ماننا پریکٹیکلی ماننا ہے, عملی طور پہ مان کے دکھانا ہے آپ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کیا صحابہ کو اہل بیت سے ہم سے کم محبت ہو سکتی ہے بھائی؟ یہ ممکن ہے کہ ہمیں محبت ہو صحابہ کو نہ ہو؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے سیدنا حسین کا غم منایا ہو. غم زدہ ہونا الگ بات ہے, غم کا منانا الگ بات ہے. جب آپ کے والد کا کسی کے والد کا انتقال ہوا تھا وہ غمزدہ ہوئے تھے, منانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 1 جنوری کو کسی کے والد کا انتقال ہوا, ہر سال 1 جنوری کو وہ غمزدہ ہو جاتا ہو. کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ اگر وہ ہر سال غم منا رہا ہے باقاعدہ تو یہ اسلام میں ایڈیشن ہے, یہ اسلام میں زیادتی ہے. اس کے تمام دلائل ایک طرف, ہم کہیں گے بھائی کسی صحابی سے دکھاؤ, قرآن کے دلائل ہمارے سامنے پیش مت کرو, حدیث کے دلائل پیش مت کرو. قرآن و حدیث کو سب سے پہلے کس نے سمجھائے بھائی؟ صحابہ نے سمجھائے. صحابہ سے دکھاؤ یار. جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی کربلا میں, کسی ایک صحابی نے اگلے سال 9 یا 10 محرم کو غم منایا ہو, ماتم کیا ہو, سبیلیں لگائی ہوں؟ بھائی اگر یہ خیر کا کام ہوتا لسبقونا الیہ, صحابہ ہم سے پہلے کر چکے ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک اور مسئلہ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں, ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہم بزرگوں کو نہیں مانتے. آج کل مارکیٹ میں ایک نئی چیز یہ بھی آئی ہوئی, ہم بزرگوں کو نہیں مانتے, ہم بزرگ لیس, بابا لیس. تو ہم دیکھتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقے کی علامت بتائی ہے وہ فل آف بزرگز ہے یا بزرگ لیس ہے؟ میری انگلش کی ٹوٹی پھوٹی ٹیڑھی مڑی اصطلاحات ہیں. یعنی گھی کا آپ نے وہ جب ڈالڈا خریدتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کولیسٹرول فری, یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ آئل ہے کولیسٹرول فری. کچھ لوگ کہتے ہیں بابے کو نہیں ہم مانتے, بزرگ نہیں ہونے چاہیے, یہ خلافت اور بزرگ نے گدی نشین بنا دیا. ٹھیک ہے, اس میں ڈرامے باز بھی بہت ہیں, لیکن کیا مسلم سوسائٹی بزرگ فری ہو سکتی ہے کسی بھی دور میں؟ قرآن میں ہمیں اس پہ بھی ہدایت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں بھی گائیڈنس کی ہے کہ جو شخص بھی تمہیں بزرگوں سے ہٹا رہا ہے وہ جنتی فرقے میں شامل نہیں ہو سکتا. اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. دیکھو عمل تو آپ نے کرنا ہے نا بعد میں, پہلے کانسیپٹ تو کلیئر ہو کہ کس گروہ میں شامل ہونا ہے ہم نے, کن لوگوں کو فالو کرنا ہے ہم نے.
کن لوگوں سے قرآن و سنت کو ہم نے سمجھنا ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا, ورنہ بہت راستے ہیں. ایک چینل یوٹیوب کا کھولو گے کوئی اور قرآن و سنت کے نام پہ پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہا ہے, دوسرا کھولو گے وہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے, تیسرا کھولو گے وہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے. اتنا پاگل ہو جاتا ہے انسان. قرآن کے الفاظ سمجھیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, بہت اہم آیت ہے, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان امیین میں ایک رسول بھیجا, یعلمہم الکتاب, رسول کے 3 کام ہیں. پہلا کام کتاب سکھانا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ, دوسرا کام ہے تزکیہ کرنا, ان کے ظاہر باطن کو گناہوں سے پاک کرنا. تیسرا کام ہے والحکمہ, اور ان کو حکمت کی باتیں سکھانا. رسول کی اللہ نے کتنی ذمہ داریاں بتائیں؟ ایک کتاب سکھانا, نمبر 2 تزکیہ کرنا یعنی ظاہری باطنی گناہوں سے پاک کرنا, ٹریننگ کرنا ان کی. تیسرا کام حکمت سکھانا. مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا؟ صحابہ کی زبان میں. اللہ کہہ سکتے تھے کہ نبی کا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ, نبی کا کام ہے انہیں قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا, اور ان کا کام ہے ان آیتوں کو نوٹ کر لینا. عربی ان کو آتی ہے, ان کو نبی سے قرآن سیکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے, ان کی زبان میں نازل ہوا ہے تو یہ خود پڑھیں گے, اب اس کو خود سمجھیں گے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم نے قرآن خود سمجھا ہے, کسی بزرگ کو مارکیٹ میں ہم نہیں لے کر آئے, بزرگوں سے ہمارا کوئی رشتہ کوئی نسبت ہے ہی نہیں, ہم بزرگوں کو بابوں کو مانتے ہی نہیں. کہتے ہیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے, جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے وہ خود نہیں سمجھیں گے, انہیں کون سمجھائے گا؟ بولو نا, نبی سمجھائیں گے. یعلم کا معنی تعلیم دیں گے, سمجھائیں گے قرآن کیا, یہ اس کا مطلب کیا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, صحابہ نے کس سے سمجھا؟ نبی سے. تو قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ نبی کے محتاج تھے, تابعین ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے؟ کوئی تابعی اٹھتے, حسن بصری اٹھتے اور کہتے کہ میں قرآن خود سمجھوں گا, میں کسی بابے کو نہیں مانتا. تو ان کے دور کے صحابہ کہتے ہم نے خود نہیں سمجھا, ہمیں نبی نے سمجھایا ہے, تو ہمارے سمجھے بغیر کیسے سمجھ جائے گا بھائی؟ بھائی یہ نعرہ آج کل بہت چل رہا ہے, میں قرآن خود سمجھتا ہوں, میں کسی مولانا سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ سارے مولانا ایسے ہی ہیں, سارے مولانا 2 نمبر ہیں, سارے بزرگ کچھ نہیں ہوتا. بھائی بزرگ لیس معاشرے کا اسلام میں تصور نہیں ہے, تبھی بزرگوں کی بالکل نفی نہیں کر سکتے. آپ 2 قسمیں بنا سکتے ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف بزرگس, 1 نمبر بابے اور 2 نمبر بابے. یہ جو کہتے ہیں نا بابے ہی ٹھیک نہیں ہے, جو یہ دعویٰ کرے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو صحابہ نے نبی سے قرآن سیکھا, قرآن کہہ رہے نبی سکھائیں گے. تابعین کو کس نے سکھایا؟ صحابہ نے. اگر کوئی تابعی کہتے ہیں میں خود سمجھوں گا, آ جاتا سمجھ میں. صحابی کہتے ہیں ہمیں نبی نے سکھایا ہے, اب تم ڈائریکٹ نبی سے تو سیکھ نہیں سکتے, تو نبی کے سیکھے ہوئے سے تم کیا کرو گے؟ سیکھو. تابع تابعین اگر یہ دعویٰ کرتے کہ ہم خود سمجھیں گے, ہمیں کسی کو بابا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تو کہتے بھائی ہمارے بزرگ نبی تھے, ہم نے ان سے سیکھا, پھر تابعین نے صحابہ سے سیکھا, تو تبع تابعین ڈائریکٹ کیسے سیکھیں گے؟ وہ تابعین سے سیکھیں گے جن کو صحابہ نے سکھایا. پھر تبع تابعین کے بعد قرآن کس سے سیکھا جائے گا؟ تبع تابعین سے. تو یہ سلسلہ آج تک ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. جس کا یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اس کا قرآن سیکھا ہوا معتبر نہیں ہے. جب اس کا اپنا سیکھا ہوا معتبر نہیں ہے تو وہ سکھانے کا قابل بھی, اور اس کو سکھانے کی اتھارٹی بھی شریعت کی طرف سے نہیں ملی ہے, کہ تجھے آتا ہی نہیں ہے تو تو سکھا کیسے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہو رہا ہے حضرت, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا نا میں, یہ بہت منجن بک رہا ہے مارکیٹ میں. ابے میں نے کسی سے نہیں پڑھا قرآن, کسی سے نہیں, مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, خود سیکھو. صحابہ نے خود نہیں سیکھا اللہ کے بندو, تابعین نے خود نہیں سیکھا. اچھا قرآن سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ کے بھی سنانا کہ تجوید کیسی ہے, کس آیت کو آپ نے کیسے پڑھا ہے, یہ بھی سکھانے میں داخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا,
ہم جب بھی کسی لفظ کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے تو رے نہیں پڑھتے, ہمیشہ ری پڑھتے ہیں. لیکن یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا, کیونکہ نبی نے جب اس کو پڑھا تو مجرے پڑھا, مجری نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوگا تو دوسری قرات میں, لیکن اس طرح مشہور قرات ہے. تو صحابہ نے, حالانکہ وہ عربی جانتے تھے بھائی, انہیں کیا ضرورت تھی بھائی اردو کی کوئی کتاب میرے استاذ کوئی فتویٰ لکھ کے دیں, کوئی تحریر لکھ کے دیں, میں اپنی زبان میں پڑھوں گا اس کو. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں نا 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 نا, نبی نے ایسا نہیں ہے کہ لکھوا دیا تو اب جیسے چاہے پڑھو. پروننسیشن جو ہے وہ بھی ایسی ہوگی جیسی نبی کی زبان مبارک سے نکلی, اسی لہجے میں, اسی لفظ کو اسی اسٹائل میں پڑھنا پڑے گا. اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا اخپل طریقہ, اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تبھی قرات چلتی ہیں. لکھایا جیسے تھا نا نبی نے, اب نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن آپ کی موجودگی میں کاتب نے جس طرح لکھ لیا اس لکھے ہوئے کو چینج کرنے کی اجازت نہیں. اب اگر کوئی کہے میں قرآن خود لکھوں گا عربی کے قاعدوں اور گرامر کے مطابق, اس کا لکھا ہوا معتبر نہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن میں ظاہری طور پہ گرامر کی کچھ غلطیاں ہیں جو عربوں کے لکھنے میں نہیں آتی تھی ظاہری طور پر. مثال کے طور پر کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ, لنصفعا کا مطلب یہ ورب ہے, ورب میں کبھی تنوین نہیں آتی. عربی زبان میں جو ورب سینٹنس ہوتا ہے نا, جملہ ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے, اس پہ تنوین نہیں آتی. دیکھو زیدن بکرن کتابن یہ ناؤن ہے, ان میں تنوین آ رہی ہے نا, دو زبر بھی آئے گا, دو زیر بھی آئے گا, دو پیش بھی آئے گا. تو لنصفعن میں اصولی طور پر نون آنا چاہیے تھا آخر میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی لنصفعا بالناصیہ تو کاتب نے الف ڈال دیا, کیونکہ دونوں کی جو پروننسیشن ہے وہ سیم ہے. اب عربی کے قاعدے کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, الف نہیں آنا چاہیے, نون آنا چاہیے. آج تک 1400 سال میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو عربی کے قاعدے کے مطابق اس میں کریکشن کر دے اور الف کو نون سے چینج کر دے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات بھائی. نبی کی موجودگی میں جیسا لکھ لیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, چینج نہیں ہو سکتا. ورنہ چینجنگ کی اجازت ہوتی ہے نا کتابت کی. تو کیا کیا ہوتا ہے, ایک آدمی نے کسی کاتب سے کہا یار قرآن لکھو. پہلے زمانے میں لکھتے تھے نا کاتب لوگ. کاتب کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی کتاب اس کو لکھنے کے لیے دیتا وہ مصنف کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کچھ اس میں چینجنگ کر دیتا تھا. تو اس نے کہا دیکھ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ جیسے بتا رہا ہوں نا ویسے لکھ لینا, اس میں اپنی طرف سے کوئی چینجنگ نہیں کرنا. اس نے کہا بے فکر رہو, بس جیسے بتایا ویسے لکھو. چند مہینوں میں قرآن لکھ کے مکمل کیا. یہ آدمی آیا کاتب کے پاس, ہاں بھائی لکھ لیا. اس نے کہا لکھ لیا, چینجنگ تو نہیں کی. کہہ رہے نہیں بس تھوڑی سی کی ہے, وہ آپ کے فائدے کی ہے, اس میں آپ کا نقصان نہیں. بھائی اللہ کا کلام ہے, کیا چینجنگ؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں, اس میں جگہ جگہ قارون ابلیس شیطان نام آ رہا تھا. میں نے کہا اتنے گندے لوگوں کے نام قرآن میں, تو جہاں جہاں شیطان ابلیس قارون وہاں آپ کے ابا کا نام ڈال دیا میں. جہاں ان 2 نمبر لوگوں کے نام آ رہے تھے نا میں نے کیا ڈال دیا, کہیں آپ کے ابا کا, کہیں آپ کے ماموں کا, کہیں آپ کے چاچو کا نام ڈال دیا. تو اگر چینجنگ کی ہمیں تھوڑی سی بھی اجازت ہوتی, کیا کچھ نہیں کر لیتے نا لوگ. بھائی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے, غلط ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. توقیفی ہے, اس لیے اصطلاح میں کہتے ہیں توقیفی. قرآن کی کتابت توقیفی ہے, عقل کا اس میں دخل نہیں ہے. تو قرآن سکھانے میں قرآن کے احکام سکھانا بھی آ گیا, جس کو فقہ کہا جاتا ہے. فقہی احکام, حلال حرام, مکروہ جائز ناجائز. قرآن نے کچھ احکام ایسے دیے آرڈر کی شکل میں, لیکن وہ واجب نہیں ہے, ورنہ ہم مصیبت میں پھنس جاتے. دیکھو قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, آرڈر کا صیغہ ہے, نماز قائم کرو. تو اب نماز آپشنل ہے یا ضروری ہے؟ بولو نا, ضروری. لیکن یہی انداز قرآن کا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, 2 3 3 4 4 اور سے شادیاں کرو. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولتا کہ اقیموا الصلاۃ میں جب قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو اس کا مطلب لازمی پڑھو, جب قرآن کہہ رہا ہے 2 3 3 4 4 شادیاں کرو اس کا مطلب تمہارے باپ کو بھی کرنی پڑے گی. قرآن کہہ رہا ہے بھائی. تو فقہا بیان کرتے ہیں بھائی یہاں امر استحباب کے لیے ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے. ترغیب دی جا رہی ہے, واجب نہیں ہے. وہاں امر وجوب کے لیے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا,
اے ایمان والو احرام میں تمہیں شکار کی اجازت نہیں ہے، جب احرام سے باہر نکل آؤ تو شکار کرو. اب آپ نے یہ آیت پڑھی یار احرام سے باہر نکلو تو کیا کرو؟ شکار. اب آپ حج پہ توپیں لے کر گئے ہوئے ہیں، گنے بندوقیں ہیں یار، جیسے ہی احرام اترے گا ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ لے لے اسے شکار کرنے ہیں تیروں سے. قرآن کہہ رہا ہے جب تم احرام سے باہر نکل آؤ تو کیا کرو؟ شکار کرو. وہاں فقہا بیان کرتے ہیں بھائی یہاں امر اباحت کے لیے، جائز قرار دینے کے لیے کہ حلال ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اجازت ہے. بعض دفعہ اجازت کے لیے، اس کو کہتے ہیں فقہ. تو قرآن کے جب الفاظ نبی سے سیکھیں گے، قرآن کہ جب پروننسیشن نبی سے سیکھیں گے تو جو مضمون زیادہ اہم ہے، احکام جس کو فقہ کہا جاتا ہے، وہ نبی سے سیکھے بغیر کوئی اپنے آپ کو فقیہ اور مفتی کہہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے نبی سے فقہ سیکھا، تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. اب کوئی تابعی اٹھ کے کہتے ہیں میں قرآن سے خود استدلال کر کے فتویٰ دوں گا کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ شکار واجب ہے کہ سنت ہے مستحب ہے، میں خود. تو صحابہ کہتے ہیں بھائی یہ کام ہم خود نہیں کر سکے، نبی نے ہمیں سکھایا ہے، تو تم خود سے کیسے کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج لوگ اس پہ بھی اٹھتے ہیں کہ میں کسی مفتی کو نہیں مانتا، میں خود فتویٰ دیتا ہوں، میں خود قرآن و حدیث پہ ریسرچ کر کے لوگوں کے سامنے رائے لے کر آتا ہوں. بھائی یہ صحابہ نہیں کر سکے، تابعین نہیں کر سکے، تبع تابعین نہیں کر سکے، تو کہاں سے کر سکتا ہے اس کو؟ تبھی آپ دیکھو صحابہ نے قرآن سیکھا نبی سے. پہلے میں یہ آیت مکمل کر لوں جلدی سے، پھر میں اس کی ڈیٹیل جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں، وقت بھی پورا ہونے والا ہے. تو قرآن کہتا ہے اچھا تابعین نے کس سے سیکھا؟ تبع تابعین. پھر یہ سلسلہ آج تک ہمارے دینی مدارس میں چلا رہا ہے. ہمارے دینی مدارس میں جب آپ استاذوں سے پوچھو گے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا، وہ اپنے استاذ، پھر وہ اپنے استاذ، پھر وہ اپنے استاذ، پھر وہ اپنے استاذ. ایک ایک چیز میں ہمارے پاس صحابہ تک سندیں محفوظ ہیں. جس کے پاس یہ سند نہیں ہے اس کا پڑھا ہوا اور پڑھایا ہوا معتبر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر دوسرا کام کیا؟ یزکیہم. فرمایا صرف تعلیم کتاب کافی نہیں ہے، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. یعنی صحابہ کو قرآن سمجھ میں بھی آ گیا کافی نہیں ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح ایک الگ ٹاپک ہے. ان کے دل میں ظاہر اور باطن میں دنیا مردار کی محبت نکالنا، تکبر نکالنا، حسد نکالنا، بغض نکالنا، یہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جن چڑیل بھوت والی نہیں، یہ روحانی بیماریاں، حسد، بغض. شیطان میں حسد تھا نا، حسد کھا گیا اس کو. شیطان کے پاس علم بھی تھا، عالم تھا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا، ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں اس لیے ہم بزرگوں کے واقعات بھی سناتے ہیں. بعض لوگ بزرگ ہی نہیں ہیں، ان سے پوچھو آپ کے بزرگ، کہتے ہیں ہی نہیں. تو ہم لوگ کیا چونکہ ہوتے ہیں اس لیے ہم واقعات بھی سناتے ہیں. کیا خیال ہے وہ؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، مناظرہ کرو. میں نے کہا میں تیار ہوں. کہہ رہے ہیں آپ لوگ کے بابے ٹھیک نہیں ہیں. علماء دیوبند کے بارے میں طنز کر رہے تھے، آپ کے جو بزرگ ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو مناظرہ کرو. اور کہنے لگے میں ان کو غلط ثابت کروں گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک، میں بھی مناظرہ کرتا ہوں، لیکن میرے بزرگوں کی لسٹ میں نبی تک دے سکتا ہوں. میرے جتنے بزرگ ہیں نا، آج سے لے کے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام بزرگوں کی لسٹ دے سکتا ہوں. تو آپ میرے بزرگوں پہ طنز کر رہے ہو تو میں بھی پھر آپ کے بزرگوں پہ کروں گا. آپ اپنے بزرگوں کی لسٹ لا کے دے دو، پھر بزرگ کھیلیں گے ہم آپس میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ میں نے کہا آپ کے مارکیٹ میں بزرگ ہیں ہی نہیں، تو آپ کا تو پتا پہلے ہی کٹ گیا ہے، آپ تو اہل حق میں ہو ہی نہیں سکتے. میں نے کہا یہ والے بزرگ غلط ہو گئے، مان لیا، تو صحیح والے لا دو نا بزرگ، میں ان کو فالو کروں. آپ تو بزرگ لیس ہو، اور بزرگ لیس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ نبی نے تزکیہ کیا، پھر صحابہ نے تابعین کا تزکیہ کیا، تابعین نے تبع تابعین کا تزکیہ کیا. یہ تزکیہ صحبت سے ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا. صحابہ نے نبی کی پراپر صحبت اٹھائی ہے. ایسا نہیں نبی نے قرآن پکڑایا چلو بھائی تم جاؤ، صحبت اٹھائی ہے. دیکھو کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے، کوئی تبع تابعی تابعی کے برابر ہو سکتا ہے، علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہے، لیکن صحابی کو فضیلت ہے. کتابیں انہوں نے بھی پڑھی ہیں، تابعی نے بھی پڑھی ہیں. صحابی نے صحبت کس کی اٹھائی؟
نبی کی اٹھائی. تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی؟ صحابی کی اٹھائی. تبع تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی؟ تابعی کی اٹھائی. یہ صحبت بہت بڑی چیز ہے. جس کو جتنے بڑے بزرگ کی صحبت ملے گی اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یزکیہم، قرآن کہہ رہے ہیں نبی تزکیہ کریں گے. تو نبی نے صحابہ کا تزکیہ کیا، آٹومیٹیکلی نہیں ہو گئی یہ کام. صحابہ نے کس کا تزکیہ کیا؟ تابعین کا. تابعین نے کس کا تزکیہ کیا؟ تبع تابعین کا. تو یہ تزکیہ میں بھی بزرگ کا سلسلہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے. جو کہ ہمارا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے جس سے ہم نے اپنے تزکیہ کرایا ہے، اس کا مطلب اس کا پتہ گول ہو گیا. تو صحابہ سے بھی بڑا ہو گیا. اسی طرح حکمت کی باتیں جن کو حدیث کہا جاتا ہے، یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا حکمت پیش کریں گے، حکمت سکھائیں گے. صحابہ نے حدیث بھی نبی سے سیکھی ہے، یعنی نبی کے اقوال کا مطلب بھی کس سے سیکھا ہے؟ نبی سے. تابعین نے صحابہ سے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سلسلے میں فراڈی بھی بہت ہے اور ایک نمبر بھی بہت ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے فلاں کا بزرگ کا سلسلہ بھی نبی تک جا کے ملتا ہے تو وہ بھی اہل حق ہے. نہیں بھائی، ہر وہ شخص جس کا سلسلہ نبی تک ملے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان میں دو قسمیں ہیں. لیکن پہلی شرط ہے کہ آپ کا سلسلہ سند متصل تک نبی سے ملنا چاہیے. اتنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس سلسلے کو فالو بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. لیکن اگر کسی کا بھائی سلسلہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اہل حق میں شامل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تو پتہ پہلے ہی کٹ گیا. اس کی مثال ایسے ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں سے یونیورسٹی سے پڑھا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کسی یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو اس ڈاکٹر کا پتہ پہلی نظر میں ہی کیا ہو گیا؟ آپ کو بھائی تجھے تو اجازت ہی نہیں ہے، کیس کراؤں گا، FIR کٹے گی، جیل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں MBBS ڈاکٹر ہوں، میں نے پڑھا ہے، اتنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد آپ تحقیق کریں گے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے. یہ جعلی ڈگری تو نہیں مل گئی اس کو، یہ پیسے کمانے کے لیے تو نہیں بیٹھا. ڈاکٹر لوگ جو نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں ان کے ماموں کی میڈیکل اسٹور کے علاوہ کہیں سے وہ ملتا ہی نہیں ہے، حالانکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں سارے، سلسلے ان کے سارے جالینوس حکیم سے جا کے مل رہے ہوتے ہیں. لیکن دوا جو لکھ کے دیں گے نا وہ پوری کائنات میں اسی میڈیکل سے ملے گی جو پڑوس میں. تو اتنا کافی نہیں ہے کہ پڑھا ہوا ہو، آگے بھی کچھ چیزیں دیکھنی ہے. تو بزرگ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہو کہ ان کی سلسلہ نبی سے ملتا ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ یہ اس سلسلے کو فالو کرتے بھی ہیں، سنت کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے جس کے بزرگ نہیں ہوتے اور سند متصل کے ساتھ نہیں ہوتے ان کے قرآن و سنت پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. اور پھر وہ فخر سے کہتے بھی ہے کہ ہم نے کسی سے نہیں سیکھا، یعنی اپنی جہالت پہ خود مہر لگا رہے ہو. کمال ہے. اسی مضمون کو میں ایک اور انداز سے بیان کرتا ہوں. دیکھو باپ کا ہونا اچھا ہے یا نہ ہونا اچھا ہے؟ باپ کی دو قسمیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی. اللہ نے ہم سے کیا فرمایا؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ توحید تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا ایسا ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا بھائی، ہمارے روحانی باپ ہیں وہ. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہہ رہے تمہارے روحانی باپ ہیں، تم سب ان کو بزرگ مانتے ہو، تو وہ تو توحید پرست تھے، وہ مشرک تھوڑی تھے. تم کیوں شرک کی طرف آ رہے ہو؟ تو جیسے حلال ہونے کے لیے، جسمانی طور پر حلال ہونے کے لیے آدم علیہ السلام تک بیچ میں ایک بھی ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے تو آپ کا نسب حلالی نہیں رہتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانی طور پر حلال ہونے کے لیے بیچ میں ایک بھی بابا مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو آپ روحانی طور پر حلال نہیں رہتے. اب آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا. اب بعض اسکالر ایسے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ روحانی طور پر آپ کا نسب نبی سے ملتا ہے تو آپ کے بابے کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام بخاری. ہمارے بابے کون ہیں؟ امام. میں ان بابوں کو جو آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں کسی بزرگ کو نہیں مانتا، میں ڈائریکٹ کس کو مانتا ہوں؟ اپنا بابا امام بخاری. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے ابا کا پتہ نہیں چل رہا تھا. آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا تھا لیکن آپ دیکھنا چاہ رہے تھے کوئی حلال سیٹ اپ بھی ہے یا نہیں ہے.
آپ نے پوچھا تمہارے ابا کا نام؟ یار نادرہ میں بھی جا کے تحقیق کر لی, پڑوسی سے پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ کہہ رہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ نوح علیہ السلام کا. تو آپ کہیں گے نا کہ ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سے تو پیدا ہوا ہے کیا؟ دریافت اب ہوا ہے, ہو سکتا ہے اس وقت پیدا ہو گیا ہو, غار سرہ مرآہ میں چلا گیا ہو, اب نکل کے آ رہا ہو. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہوگی؟ تو اسی طرح جو یہ کہنا میرے بابے امام بخاری ہے, بھائی امام بخاری کے بھی تو کوئی بابے تھے, ان کے بھی تو کوئی شاگرد تھے, پھر ان شاگردوں کے شاگرد سند متصل کے ساتھ آپ کے بابے ہونے چاہیے. میں بتا سکتا ہوں, مولانا سعد صاحب بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کون تھے جن سے ہمیں اجازت ملی, یا ہم نے جن سے بخاری پڑھی, یا ہم نے جن سے ترمذی پڑھی. ہو سکتا ہے سند یاد نہ ہو, بھول جانا ایک الگ, مجھے کون سا نوح علیہ السلام تک اپنے باپ دادا کی لسٹ یاد ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ ہیں. یاد نہ ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن تحقیق سے مل جاتی ہے, روحانی نسب نبی تک مل جاتا ہے. یہ روحانی نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پیش کر سکتے ہیں. تو اب آپ کو حق تک پہنچنے میں بہت قریب کر دیا میں نے. سب سے پہلے کسی بھی فرقے, کسی بھی اسکالر کے بارے میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اس نے علم کس سے حاصل کیا. بھائی تمہارے بزرگ بولو کون ہے؟ کون ہے جو تمہیں تمہاری تنبیہات پہ ڈانٹتا ہے؟ تزکیہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جب تزکیہ ہوگا تو بڑوں کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی, ہر چیز میں اپریشیٹ. ایک نوجوان تھا 17 سال کا, اس کو اپنے بزرگ سے ملی خلافت. وہ میرے پاس آیا, مجھے خلافت مل گئی. میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کی ڈانٹ کھانے کی عمر ہے, خلافتوں کی عمر نہیں ہے. آپ کے جو بابا ہے نا وہ آپ کو بگاڑ رہے ہیں. وہ انسان کا بچہ تھا, اس کو بچے کو سمجھ آ گئی کہ بھائی, میں نے کہا تزکیہ کرنے کے بعد خلافت دی جائے گی نا بھائی, ابھی تو آپ سیکھ رہے ہو. اتنی سی ہوتے ہیں کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالغ ہوتے ہی ان کو اہل بڑے ان پر اعتماد کر لیتے ہیں, ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے یہ نہیں ہے, مجھے اس کا پتا تھا کہ یہ نہیں ہے. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈانٹتے ہیں, آپ کی غلطیوں پہ آپ کو تنبیہ کرتے ہیں. پہلے لوگ جا کے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ڈانٹ کھایا کرتے تھے کہ حضرت ہمیں ڈانٹیں, ہمیں ہماری اصلاح کریں. آج ہر آدمی ابلیس بنا ہوا ہے, میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں غلط. بھائی ایسے اصلاح نہیں ہوگی, یہ خود ٹھیک نہیں ہوگا, یہ خود متکبر بنے گا, آگے لوگوں کو گمراہ کرے گا. اب میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہم قرآن کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, اور کس حدیث کو مانتے ہیں, اور کس کو؟ صحابہ کو. اور قرآن و سنت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اہل حق کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. اہل اللہ کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا رہے گا. تو اب آپ کے لیے آسان ہو گیا بھائی, جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے نا, پورے اس میں داخل ہو جاؤ. پورے کس میں داخل ہو جاؤ؟ اس میں داخل ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جس پر ہمارا عمل نہیں تھا, ہمارے سے مراد صحابہ بھی اس میں نہیں تھے, تو فہو رد. ایک حدیث میں آتا ہے فہو مردود, وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, دیکھو میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, جو شیعہ حضرات کا مسلک ہے ان کو اس پہ چلنے دو. فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ, اچھا یہ بھی ایک اہم بات بتا دوں, یہ جو فرقہ جنتی ہے نا, جب نبی نے علامت بتائی تھی جو میرے اور صحابہ کے طریق پر ہوگا, تو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جنتی فرقے کو جو علماء نے نام دیا وہ دیا اہل سنت والجماعت. کیا نام دیا؟ سنت سے مراد حدیث کو مانے گا, جماعت سے مراد حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت, اور صحابہ میں سارے صحابہ داخل ہیں. کوئی کسی ایک صحابی کو بھی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ حدیث کی مخالفت ہے, جس میں حضرت ابو سفیان بھی داخل ہیں, سیدنا معاویہ بھی داخل ہیں. دیکھو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ اعتراض کرے کہ وہ حضرت علی سے لڑائی میں خواہش نفس میں گرفتار ہو گئے تھے, معاذ اللہ, اس کا مطلب وہ نبی نے جو تزکیہ کیا نا, جو قرآن کہہ رہا ہے, وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا. وہ کہہ رہا ہے نبی کا کام تھا تزکیہ کرنا صحابہ کا, لیکن نبی اس مشن میں ناکام ہو گئے. یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں یار کیا کہیں. دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں نبی تزکیہ کریں گے کس کا؟ صحابہ کا. اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ جو حضرت علی کے خلاف لڑے. اہل سنت والجماعت کے پاس آسان جواب ہے, بہت آسان. بھائی غلطی تھی مگر اجتہادی تھی, غلطی تھی مگر کیا تھی؟ اجتہادی. ان کا خیال تھا میں حق پر ہوں,
ان کا مقصد کرسی اور لالچ نہیں تھا, ان کا مقصد حکومت نہیں تھا. اگر ان کا مقصد حکومت ہوتا ابو بکر ان پہ اعتماد کر کے گورنر نہ بناتے. اس کا مطلب ابو بکر سے بھی ان کی سلیکشن میں غلطی ہوئی. حضرت عمر کا تو ڈنڈا مشہور تھا, حضرت عمر کی تو فراست مشہور تھی, حضرت عمر نے ہمیشہ ان کو گورنر بنایا. اس کا مطلب حضرت عمر سے بھی ان کی سلیکشن میں غلطی ہوئی. حضرت عثمان نے ان کو گورنر بنایا. اس کا مطلب حضرت عثمان سے بھی, وہ آج کی حکومتیں تھوڑی تھی جو جتنا کرپٹ ہوگا اس کو عہدہ دیا جائے. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس عہدہ ہے, اس کی امکان ہے کہ یہ کیا ہو, 1 نمبر کو عہدہ ملنا بڑا مشکل ہے. اس زمانے میں 2 نمبر کو ملنا بڑا مشکل تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حضرت عثمان نے جن پر اعتماد کیا, عمر نے جن پر اعتماد کیا, خود حضرت علی کا بھی جو مسئلہ تھا, حضرت علی کو ان پہ بے اعتمادی نہیں تھی. ان کا مطالبہ تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کروں گا جب عثمان کے قاتلوں کو لٹکایا جائے گا. یہ سیاسی مطالبہ تھا جس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ غلطی تھی اجتہادی, یہ نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا, امت میں لڑائی نہ ہوتی. یہ غلطیاں تو آج بھی ہوتی ہیں لوگوں سے, جس سے رجوع بھی ہوتا ہے. اگر سیدنا معاویہ کو آپ اس بنیاد پہ غلط کہو گے تو بھائی سیدنا معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ ہیں جو نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے ہیں. کس کس کو آپ غلط قرار دو گے؟ یہ پھر انگلی نبی پہ اٹھے گی کہ قرآن کہہ رہے نبی تزکیہ کریں گے, ہم کہہ رہے ہیں نبی اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. نبی ایسی ٹیم تیار کر کے گئے جو نبی کے داماد سے لڑ رہی ہے کرسی کی لالچ میں, معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت نے بڑی اعتدال کی بات کی, تبھی تو فرقہ ناجیہ ہے نا, جنتی فرقہ. اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ جنتی فرقہ ہے. تبھی اعتدال والی بات کی. وہ اعتدال والی بات یہی ہے, کچھ لوگ چلے گئے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے, کچھ چلے گئے ناصبی بن کے سیدنا علی کی شان میں گستاخی کرنے. اہل سنت والجماعت معتدل رائے, بھائی دونوں سے گناہ نہیں ہوا. سیدنا علی برحق تھے, حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ غلطی اجتہادی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر غلطی ہو بھی جائے تو نیت ٹھیک ہونے کی وجہ سے اللہ 1 اجر اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, اور اگر درست نتیجے پہنچ جائے تو 2 اجر ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیدنا معاویہ کی نیت غلط نہیں تھی, نیت ان کی ٹھیک تھی, لیکن بعد میں نتائج سے یہ ثابت ہوا کہ وہ یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اہل سنت والجماعت میں سارے صحابہ داخل ہیں, کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی جائز نہیں ہے. اور ایک حدیث دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, ابو داؤد کی حدیث. میں اس حدیث کو مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کا برادر نسبتی یا آپ کے سسر صاحب گھر میں آئے اور کسی بات پہ آپ سے غصہ ہو گئے, آپ نے بھر بھر کے گالیاں دینا شروع کر دی, جہنمی اور پتہ نہیں کیا کیا. لوگ کیا کہیں گے؟ تو خدا کا خوف کر, تیرے سسر ہیں, تیری بیوی کے والد ہیں, کچھ تھوڑا سا تمہاری ساس ہے, یہ ماں کی جگہ ہے, یہی کہیں گے نا لوگ, یہ ساس ہیں, یہ سسر ہیں, یہی کہیں گے نا. عرف میں بھی سسرالی رشتوں کا احترام, اب جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے, عرف میں بھی سسرالی رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں, اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں, جو میں نے ابھی ابو داؤد کی حدیث پڑھی آپ کے سامنے. ان احق الذی اکرم به الرجل, کسی بھی شخص کا اکرام مختلف باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. فرمایا سب سے زیادہ اکرام اس بات پہ کیا جائے گا تم نے اس کی بہن سے یا اس کی بیٹی سے نکاح کیا ہے, اب وہ قابل احترام ہے تمہارے لیے. تو میرے لیے میرا برادر نسبتی, میرا سسر قابل احترام ہے, تو نبی کے سسر اور نبی کے برادر نسبتی قابل احترام نہیں ہوں گے ہمارے لیے؟ یہی رشتے کا پاس کر لیتے یار, ہے بھائی, اسی رشتے کا خیال کر لیتے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. یہی رشتہ ہمارے لیے کیا تھا؟ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ داماد رسول ہے, یہ بھی تو سسرالی رشتہ ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف سسرالی رشتے کو اہمیت دے رہے ہیں, دوسری طرف سسرالی رشتے کو آپ اہمیت
نہیں دے رہے. آپ کہہ سکتے ہیں داماد کا رشتہ زیادہ بڑا ہوتا ہے بنسبت برادر نسبتی کے, تو بھائی ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سیدنا علی کا مقام حضرت معاویہ سے زیادہ ہے, تبھی تو بیلنس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں اس امت کو میں نے معتدل بنایا ہے. تو جو اعتدال کی بات کر رہا ہے وہ جنتی ہے, جو اعتدال سے ہٹ رہا ہے وہ فرقہ ناجیہ نجات یافتہ فرقے سے خارج ہے. تو اس لیے آخر میں آپ سے یہ کہوں گا, بھائی یا تو سنی ہو جاؤ یا پورے کیا بن جاؤ, بولو شیعہ. میرا ایک بیان کسی نے چلایا ہے, میں بیان میں کہہ رہا ہوں شیعہ سبیل لگاتے ہیں, لگانے دو, وہ ماتم کرتے ہیں, کرنے دو, اتنا چلا دیا. اب شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں دیکھو ہمیں کہہ رہا ہے کر رہا ہے, کرتے ہیں, کرنے دو, سبیل لگاتے ہیں, لگانے, اتنا چلا دیا نیچے سنیوں کی بھی گالیاں دبا کے, کہتے ہیں تو شیعہ ہو گیا. ابے میں نے کہا پورا تو چلاتے, پورا یہ تھا کہ بھائی وہ کرتے ہیں ان کا مذہب ہے, وہ آخرت میں اللہ کو فرقے ختم تھوڑی کر سکتے ہم, بھائی اللہ جانے وہ جانے, آپ نہ کرو یہ کام. فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ دو, کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے بھائی آپ جا کے اپنے اختیارات سے بڑھ کے کام کیوں کر رہے ہو, اختیارات سے بڑھ کے کام مت کرو, وہ تھوڑی آپ کی بات مانیں گے. آپ یہ کام مت کرو, آپ سبیلوں سے پانی بولو مت کرو, مت پیو. نبی نے فرمایا حدیث کا مفہوم, جس نے بدعت کی تائید کی وہ بھی کیا ہے, بدعتی ہے. من کثر سواد قوم فہو منہم, جس نے کسی قوم میں جا کے اس کی تعداد کو بڑھایا, دیکھنے میں لگا کہ اتنے ہیں, وہ بھی انہی میں. جلوسوں میں مت جاؤ, ان کو کرنے دو بھائی, وہ ماتم کر رہے ہیں کریں, وہ ان کا مذہب ہے, آپ کیوں ماتم دیکھنے جا رہے ہو؟ آدھے سے زیادہ تو سنی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ماتموں میں, وہ لگا رہے ہیں مرثیے, آپ مت لگاؤ مرثیے بھائی, یہ ان کا مذہب ہے. یا تو پورے ادھر ہو جاؤ نا, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو, بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ جب بیچ میں لٹکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ایک طرف ہو جاؤ, کہہ رہے ہیں اسلام میں شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتا. بھائی ہوتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت میں ہو یا آپ شیعہ ہو, ایک فیصلہ کرو, ہو تو پھر پورے ادھر چلے جاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں جو ہے نا مدرسے سے نکلا, میں داڑھی کاٹ رہا ہوں, میں نماز بھی چھوڑوں گا. میں نے کہا بھائی جہنم میں جانا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تو کاٹ لے داڑھی, جہنم میں جائیں, اتنے لوگ جائیں گے, 2-4 جانے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں شرمندہ ہو جاؤں گا. بھائی تو نے جانا ہے جا, نہیں جانا ہے نہیں جا, ہمیں کیا ہے. تبلیغ والے تو غصہ کریں گے, وہ تو کہتے ہیں نہیں گورباچوف بھی جہنم میں نہیں جائے. تب ایک تبلیغ والے بیان کر رہے تھے ایک پٹھان کے سامنے نا, اس وقت روس کا جہاد ختم ہوا تھا نیا نیا, پٹھان بڑے تپے ہوئے تھے اس سے, گورباچوف سے, وہ روس کا صدر تھا نا, اس نے تو افغانستان کی ایسی کی تیسی کر دی. تو وہ اجتماع تھا, تبلیغ والوں کا بیچاروں کا اپنا جذبہ ہے, ان پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے, وہ تو چاہتے ہیں ہر ایک جنت میں چلا ہے, اچھی چاہت ہے, یہی ہونی چاہیے. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ قیامت کے دن گورباچوف جب ملے گا تو مجھے, یعنی میں نے دعوت نہیں دی اس کو, وہ اس طرح پہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہائے گورباچوف بھی جہنم میں جائے گا. تو پٹھان نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن, میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. اس نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہو جنت میں, ملے تو صحیح, میں نہیں چھوڑوں گا. اسٹائل ہے, سب کے اپنے اپنے اسٹائل ہوتے ہیں, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. تو ایک طرف ہو جاؤ میرے بھائی, یا پورے ادھر یا پورے ادھر. اسی طرح آگے بھی ربیع الاول بھی آ رہا ہے, اس میں بھی یا تو پورے ادھر چلے جاؤ, کیا خیال ہے بھائی, یا پورے ادھر ہو جاؤ. کچھ نہ کچھ کہتے ہیں تھوڑا سا لک آنا چاہیے ربیع الاول. ایک صاحب ربیع الاول کو بتی لگا رہے ہیں, 1-2 لائٹیں, میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, کہہ رہے اتنا بھی نہیں یار, اب اتنی بھی سختی اسلام میں نہیں. میں نے کہا یا تو بھائی دیکھو صحابہ نے ایک چمک پٹی بھی نہیں لگائی ہے ربیع الاول میں, اس دن کو عید کا دن بھی قرار نہیں دیا. کہیں نہ ضعیف حدیث میں نہ موضوع حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ ربیع الاول میں 12 تاریخ کو صحابہ نے اس کو عید کا لفظ دیا ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. نہ روزہ رکھا, نہ عید کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا, کچھ بھی ایک حرف بھی نہیں ملتا, ہمیں مبارکباد بھی نہیں دی ہے. تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ بھائی جو صحابہ کا مذہب ہے, کہ کچھ بھی نہیں ہے. ربیع الاول جیسے محرم ہے ایسے ہی کیا ہے, سفر ہے ایسے ہی کیا ہے, ربیع الاول ہے ایسے ہی کیا ہے, ربیع الثانی ہے ایسے ہی کیا ہے, جمادی الاول ہے. سیرت پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں.
کوئی ربیع الاول میں سیرت کا جلسہ کر لے, کوئی مخالفت نہیں ہے, سفر میں بھی کر سکتا ہے. ربیع الاول میں لوگوں میں ایک جوش ہوتا ہے, چلو یار اس جوش کو کیچ کرا لیا, لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا, عید کے طور پہ منانا, نہانا, اچھے کپڑے پہننا. اب وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, رفیع بھائی سے کسی نے بول دیا, مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ربیع الاول میں اب کچھ لوگ ڈانس کرنا شروع کر دیا, کچھ لوگوں نے نبی کی محبت میں, یہ ڈانس کہاں سے آ گیا؟ تو وہ رفیع بھائی کے پاس آئے, کہنے لگے اپنے مفتی صاحب کو سمجھاؤ, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ربیع الاول میں ڈانس کرتے ہیں. رفیع بھائی نے کہا میں سمجھاؤں گا, لیکن کیا نہیں کرتے؟ کہہ رہے ہم ڈانس تھوڑی کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, ناچنے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, ڈانس کرنا ہی کہتے ہیں. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو ایک لڈو بھی نہیں کھاؤ ربیع الاول میں, ایک چمک پٹی بھی نہیں لگے, ایک بتی بھی نہیں لگاؤ, بولو بھائی ہم صحابہ کو فالو کرتے ہیں. حلیم پکانا بھی بدعت ہے محرم میں, حلیم کو آپ پورا سال پڑا ہوا ہے, آپ محرم میں کیوں پکا رہے ہو؟ اس کا مطلب کوئی نظریہ خراب ہے نا, اس لیے پکا رہے ہیں. تو ایک طرف کہتے ہیں امام حسین کو کچھ بھی نہیں ملا, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں, حلیم میں تو سب کچھ ہوتا ہے. تبھی کسی شاعر نے کہا ہے نا, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار کی محبت میں نا کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں, موٹے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یعنی نبی کی محبت میں, حسین کے عشق میں پتلا ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نبی کی محبت میں اور حسین کے عشق میں پتلے ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں. یہ کس قسم کی محبت مارکیٹ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہمارے نبی نے ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے, کھانا پینا اسلام میں عبادت نہیں ہے. نبی نے فرمایا بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. سب سے برا برتن جو نبی کو لگتا تھا وہ پیٹ. تو جس مذہب میں نبی نے فرمایا کافر ایک آنت کھاتا ہے, 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے, مسلمان ایک, یعنی کافر مسلمان سے 7 گنا زیادہ کھاتا ہے, مسلمان 7 گنا کم کھاتا ہے. آج الٹا ہو رہا ہے معاملہ. پھر مذہب کے نام پہ کھا رہے ہیں, مذہب کے نام پہ روزے ہیں بھائی. اسلام میں کھانا پینا نہیں, کھانا اسلام میں صرف ولیمے میں, عید بقرعید پہ ہے. 3 کھانے امام شافعی کہتے ہیں, اس کے علاوہ میں نے اسلام میں کوئی کھانا نہیں دیکھا. ہم تو ربیع الاول مردوں کے الگ کھانے, تیجوں کے الگ, 40ووں کے الگ کھلاؤ, لیکن اس اسٹائل میں جو ابھی میں بتا رہا ہوں. جب آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نا, تیجے کا کھانا ایسے کھلاؤ. ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے, ایک آدمی کے ابا کا انتقال ہو گیا, تیسرے دن لوگوں نے کہا تیجا کر کے کچھ لوگوں کو مرغے کھلا. اس نے کہا میرا باپ مرا ہے, میں مرغے کھلاؤں لوگوں کو؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے یار, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, پیسے بچا رہا ہے, کھلا. اب وہ غریب آدمی, اس کے لیے دیگیں پکانا مشکل. اس نے کہا چلو یار اب مجبوری کھلاتا ہوں, لیکن تو تھوڑی غیرت دلا کے کھلاؤں گا, میرا تو ابا مر گیا, اوپر سے پیسے بھی خرچ ہو اور مرغے بھی ہوں میرے گھر میں. خیر اس نے دیگیں میگیں پکائیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بتایا کرتے تھے, جب دسترخوان لگ گیا, بوٹیاں, لیگ پیس اور چیسٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں سامنے, تو لوگ ایک دم کھانے کے لیے بڑے ہیں. اس نے کہا اسٹاپ, 1 منٹ میری بات سن لو پھر کھانا. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں نے کہا جلدی بتا یار, ایسا نہ ہو 4-5 جنازے اور ہو جائیں اس گھر میں. اس نے کہا دیکھو بھائی, میرے باپ کو مرے ہوئے ابھی 2 دن ہوئے, خدا کی قسم سوکھا نوالا بھی میرے حلق میں نہیں اتر رہا, اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے آ گئے ہو بغیر, تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ سناتا ہوں, ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا, ایک دفعہ میں تو آدمی کے سگنل اس کو کیچ کرتے ہیں. کہہ رہا ہے میرے باپ کا 2 دن پہلے انتقال ہوا, میرے حلق میں سوکھی روٹی نہیں اتر رہی, اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے آ گئے, وہ بھی میرے خرچے پہ, بغیر تو تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ چلو بسم اللہ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اس زمانے کے غیرت مند لوگ تھے, انہوں نے کہا کم بخت تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. فرمائے وہ غیرت مند لوگ تھے, اس زمانے کے ہوتے نا, اس زمانے کے ہوتے, وہ کہتے ہم پھر بھی کھائیں گے. اور کہا یہ ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے بوٹیاں نکالتا, ہاتھ بھی چبا کے کھا جاتے, اور کہتے یہ مردے کا کھانا ہے, یہ بڑا مبارک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اسلام میں کھلانا ہے, کھانا نہیں. تو اس لیے آپ ایک طرف ہو جاؤ. اگر ایک جانب سے اجتناب کرتے ہو تو ذرا سا بھی لک نہیں آنا چاہیے. تو اگر آپ سنی ہو تو شیعہ کا لک بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. محرم ایسے ہی گزارو جیسے باقی مہینے, 10 محرم کا روزہ سنت ہے وہ رکھو, ایسے ہی گزارو جیسے
سفر گزرتا ہے، جیسے ربیع الاول، جیسے شعبان، اس طرح گزارو. تو تھوڑا سا نہ کہیں رک آ رہا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا کمی کوتاہیاں معاف فرما. مولانا سعد صاحب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ جو صحیح باتیں ہوئی ہیں اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کو خوب آباد فرما. مخیر حضرات کو اس مسجد کے ساتھ خوب تعاون کی توفیق نصیب فرما. اس مسجد کے ساتھ جو مدرسہ ہے اللہ اس کو بھی خوب آباد فرما. برکت نازل فرما. ہمارے دینی مدارس کو، علماء کو اسی طرح دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور اس خدمت کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.